अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर जलाल। आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। अगर आप रात को सोएं और उससे पहले आपको ये पता हो कि आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जो माशी तौर पर दिवालिया होने वाला है, और अगली सुबह जब आप उठें तो आपको खबर मिले कि आपका मुल्क आने वाले 5 से 7 सालों में एक बड़ी मईशत बन जाएगा और इस मुल्क की जो जीडीपी है वो $1 ट्रिलियन हो जाएगी, यानी कि $1 खरब हो जाएगी। वो मुल्क जो आज से कुछ देर पहले तक, आपके सोने से पहले तक, IMF की मिन्नतें कर रहा था कि आप $1 अरब दे दें, हम आपकी सारी बातें मानेंगे, वो मुल्क के हुक्मरान अगले ही रोज आपको यह बताते हैं कि आपके मुल्क की जो जीडीपी है वो $1 खरब हो जाएगी। तो यकीनन इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यह खुश आइंद खबर है। इस खबर में बड़ी अच्छी और पॉजिटिव चीजें भी हैं। ये कैसे होगा, क्या ये मुमकिन है? जो वादे किए जा रहे हैं इस मुल्क के हुक्मरानों की जानब से इस प्लान को लेके, इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान, माशी बहाली का मंसूबा, इसको प्लान बी भी कहा जा रहा है। और इस प्लान के तहत एक कौंसल बनी है जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल, यानी कि खसूसी सरमायाकारी सहूलतकारी कौंसल। ये कौंसल कैसे काम करेगी, इस कौंसल के नीचे कौन सी 3 ज़ेली कमेटियां बनी हैं, और क्या ये जो मंसूबा बनाया गया है इस पे अमल दरामद होना मुमकिन है? क्या जो मंसूबा बनाया गया है ये हकीकत में इसको अमली जामा पहनाया जा सकता है या नहीं पहनाया जा सकता? 3 सवाल हैं और 3 सवालों के जवाब दूंगा आपको आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसील रिसर्च के साथ। पहला सवाल, वादे क्या किए जा रहे हैं इस प्लान को लेके। दूसरा सवाल, ये प्लान क्या है और इस प्लान पे कैसे अमल दरामद होगा, किस तरीके, क्या तरीका कार अख्तियार किया गया है, कौन सी कमेटियां बनाई गई हैं, कैसे काम करेंगी। और एक सवाल जो सबसे ज़्यादा इस वक्त काबिले जिक्र है कि क्या फ़ौज इसकी निगरानी करेगी और आर्मी चीफ का इसमें क्या किरदार होगा। इसको बड़ा वाज़ह करूंगा क्योंकि BBC ने भी ये लिखा है कि आर्मी चीफ का इसमें क्या किरदार होगा वो वाज़ह नहीं है, लेकिन मैंने जो तफसील देखी है उसमें बड़े वाज़ह तौर पर किरदार की निशानदेही की गई है। और तीसरा कि क्या जो प्लान बनाया गया है, जो वादे किए गए हैं, उस पर अमल दरामद मुमकिन है, अगर मुमकिन है तो वो कैसे होगा। ये तीनों सवाल हैं जिनके जवाब आपको आज की इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि माशी दिवालिया के सराहने पे खड़ा मुल्क, जिसकी मईशत आलम नज़ा में है, जो IMF की मिन्नतें कर रहा था कल तक और कह रहे थे कि अगर IMF नहीं माना तो हम प्लान बी देंगे, वो प्लान बी सामने आ चुका है। वो प्लान बी क्या है? वो प्लान बी है इकनॉमिक रिवाइवल का प्लान है, जिसे पूरा किया जाएगा SIFC से, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल। ये कौंसल का कल पहला इजलास हुआ। इस कौंसल के जो मकासद हैं उस पर भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताऊंगे वादे क्या किए गए। उन्होंने कहा जी ये कौंसल बन गई, अब आने वाले चंद दिनों में 20 से 25 अरब डॉलर, 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी पाकिस्तान के अंदर, जिनके पहले से मुआहदे क्या वादे हो चुके हैं। हमें यकीन दहानी करवाई गई थी कि अगर आप ये कर लें तो हम आपको 20 से 25 मिलियन डॉलर की फ़ौरन सरमायाकारी करेंगे। ये कौन करेंगे? सऊदी अरब, दुबई, कतर, चीन, इन 4 मुल्कों ने कहा जी आप पैसे नहीं देंगे, आपको आपके मुल्क में सरमायाकारी कर देते हैं ताकि आपका मुल्क खड़ा हो जाए, क्योंकि आपको पैसे दे दे के हम थक चुके हैं। एक तो ये वादा कि सरमायाकारी आएगी। दूसरा वादा, 5 से 7 सालों में 112 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी। ये बहुत बड़े फैक्ट्स हैं, हैरान कुन हैं, चौंका देने वाले हैं, बहुत बड़ा दावा है। तीसरी, इसमें जो दावा किया गया कि 2035 तक इस मुल्क का GDP, सुन के हैरान होंगे, इस वो मुल्क जो इस वक्त कर्जों में डूबा हुआ है उस मुल्क के हवाले से दावा किया जा रहा है कि 2035 तक इस मुल्क का GDP $1 ट्रिलियन का होगा, यानी कि $1 खरब का GDP होगा इस मुल्क का। और ये GDP मौजूदा GDP से 3 गुना ज़्यादा है। और इसका मतलब ये है कि अगर 2035 में पाकिस्तान का GDP $1 ट्रिलियन हुआ तो पाकिस्तान में कोई भी शख्स गरीब नहीं रहेगा, सब ही अमीर हो जाएंगे। उसके बाद इसमें जो वादा किया गया, फौरी तौर पर डायरेक्ट 20 लाख नौकरियां और इनडायरेक्ट करोड़ों नौकरियों का वादा किया जा रहा है। उसके बाद यह भी वादा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत के लिए यह एक इनकलाबी इकदाम होगा और यह कौंसल पाकिस्तान को पस्ती की जो गहराइयाँ हैं उनसे निकाल के तरक्की की मनाजिल पर ले जाएगी और पाकिस्तान होगा हर तरफ, और जनूबी एशिया की तेज़ी से उभरती हुई मईशत बन जाएगा पाकिस्तान।
اس کے ساتھ ایک حکومت، اجتماعی حکومت کا نعرہ بھی لگا ہے۔ کیا یہ نعرہ 18ویں ترمیم کی جو ہے وہ نفی کر رہا ہے؟ اس پہ اگلی ویڈیو میں بات کروں گا اور تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ نعرہ اور 18ویں ترمیم کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ لیکن سب سے پہلے جو فیسیلیٹیشن سینٹر قائم ہوا سرمایہ کاری کے لیے، اس کے جو یہ ورک کیسے کرے گا، کام کیسے کرے گا، وعدے آپ کو بتا دی۔ اب دوسرا سوال کہ یہ کام کیسے کرے گا۔ اس کے کام کرنے کے لیے 3 کمیٹیاں ہوں گی۔ سب سے پہلے اس کا مقصد ہے 1 ونڈو آپریشن، سرمایہ کار ایک ہی ونڈو پہ آئے، ایک ہی جگہ پہ آئے، اس کے تمام مسائل، تمام ضروریات وہاں پہ پوری کی جائیں اور اس کا فوکس اپنے بزنس پہ ہو، نہ کہ وہ صوبائی حکومتوں، وفاقی حکومتوں اور مختلف ڈپارٹمنٹس کے پیپر ورک میں الجھا رہے اور مختلف پریشانیوں کا سامنا کرتا پھرے۔ اس کو ایک ہی ٹیبل پر تمام تر سہولیات، قوانین کے تحت اس کی کارروائی کو مکمل کیا جائے۔ اس کے لیے 3 کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، ایپیکس کمیٹی، ایگزیکٹو کمیٹی اور سب سے اہم امپلیمنٹیشن کمیٹی۔ یہ 3 کمیٹیاں مل کر اس کونسل کی جو اغراض و مقاصد ہیں ان کو پورا کریں گی۔ ایگزیکٹو کمیٹی میں کون ہوگا؟ ایپیکس کمیٹی سب سے پہلے آتی ہے۔ اس میں ہوں گے وزیر اعظم پاکستان، آرمی چیف آف پاکستان اور اس کے علاوہ دیگر جو لوگ ہیں وہ اس میں آئیں گے۔ یہ 2 بڑے نام ہیں جو اس کو لیڈ کریں گے۔ ایپیکس کمیٹی میں جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہے وہ ہر ماہ ہوا کرے گا۔ دوسری کمیٹی ہے ایگزیکٹو، اس میں وفاقی اور صوبائی وزراء شامل ہوں گے اور وفاقی اور صوبائی وزراء ان ڈپارٹمنٹس میں سے شامل ہوں گے جن میں سرمایہ کاری کی توقع کی جا رہی ہے۔ اس میں دفاع کے وزیر ہوں گے، آئی ٹی، توانائی، پیٹرولیم، خزانہ، زراعت، معدنیات، منصوبہ بندی اور چیف سیکرٹریز جو ہوں گے وہ اس میں شامل ہوا کریں گے اور یہ ہر ہفتے میٹنگ کیا کریں گے اور اس کی جو صورتحال ہے اس پہ پلان کیا کریں گے اور اس میں جو چیزیں آئی ہوں گی ان پہ عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے۔ اور تیسرے امپلیمنٹیشن کمیٹی یعنی کہ عمل درآمد کمیٹی۔ اب یہ سب سے اہم کمیٹی ہے اور وہ جو سوال ہے جس کا سارے جواب ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس میں آرمی چیف کا کیا کردار ہوگا، تو یہ کمیٹی ہے جو اس سارے منصوبے پر یعنی کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے جو اغراض و مقاصد ہیں ان پہ عمل درآمد کو یقینی بنائے گی۔ اس کمیٹی کو ہیڈ کریں گے فوج کے ڈائریکٹر جنرل کے ایک عہدیدار اس کو لیڈ کریں گے۔ اس کمیٹی کو پاکستان آرمی سے، اس کے بعد جو ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کے اسپیشل اسسٹنٹ ہوں گے اس کمیٹی کے اندر، اور تیسرے ایک کونسل سیکرٹری ہوں گے جن کا 21واں گریڈ ہوگا، اور یہ تینوں شخصیات مل کے اس سارے پلان کو عملی جامہ پہنانے میں، عمل درآمد کروانے میں کردار ادا کریں گے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ یہ 1 ونڈو آپریشن، سرمایہ کاری کا یہ منصوبہ، سرمایہ کاروں کو سہولت دینے کا یہ منصوبہ، یہ تو بن گیا۔ آپ نے مکمل ایک تیاری کر لی کہ ہم نے ایسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے سرمایہ کاروں کو، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرمایہ کار کہاں سے آئیں گے؟ اس ملک میں جہاں اپنے پرائیویٹ سرمایہ کار اس ملک میں سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں، وہ دوسرے ممالک میں جا کے سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اس ملک کے لوگ 25-25 لاکھ دے کے اس ملک کو چھوڑیں، تو کیا باہر سے آ کے کوئی پرائیویٹ سرمایہ کار اس میں سرمایہ کاری کرے گا؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ رواں سال جو سال 2023 چل رہا ہے، اس سال میں پاکستان میں جو سرمایہ کاری کا حجم ہے اس میں 21% کمی آئی ہے۔ جب سرمایہ کاروں کا اعتماد اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ایسے میں کیا وہ اعتماد دوبارہ بحال کیا جائے گا؟ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملک کی آبادی 2035 تک امیر ہو جائے گی، یعنی کہ جی ڈی پی $1 ٹریلین ہو جائے گی، جبکہ اس ملک کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اس میں 40% رہنے والے سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر کاروبار میں آسانی کا انڈیکس دیکھا جائے تو وہ بھی سب سے برا پاکستان کا ہے۔ اب اس میں ایک اور سوال آتا ہے کہ ملکی سرمایہ کار تو آپ سے مطمئن نہیں ہے، تو کیا غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مطمئن کیا جا سکے گا؟ اور پھر یہ ہے کہ یہ حکومت سے ریاست کے سرمایہ کاری کے معاہدے ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو پلان ہے وہ ریاست کی سرمایہ کاری کے معاہدوں کا لگ رہا ہے، کیونکہ پرائیویٹ سرمایہ کار پہلے ہی متنفر ہو چکا ہے، سزوکی جا چکی ہے، شیل جا رہا ہے، تو حالات اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے بتائے جا رہے ہیں۔ اب سب سے اہم، سب سے امپورٹنٹ، سیاسی عدم استحکام۔ کیا استحکام آ گیا سیاست میں؟ اور دوسرا یہ کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سرمایہ کاری کونسل، یہ جو کونسل بنائی گئی ہے وہ ایک ایسے مسئلے کے لیے بنائی گئی ہے جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، یعنی کہ آپ کے پاس سرمایہ کار ہی نہیں ہے، تو آپ نے سرمایہ کار کو سہولت دینے کے لیے ایک کونسل بنا دی اور کہا کہ یہ کونسل اتنے بڑے اعداد و شمار آپ نے رکھے کہ ان کو اچیو کرے گی،
تو وہ کیسے اچیو کرے گی جبکہ آپ کے پاس سرمایہ کار ہی موجود نہیں ہے؟ اور سب سے اہم، سب سے امپورٹنٹ وہ یہ کہ اگر آپ نے یہ کونسل بنانی تھی تو اس سے پہلے اسی اغراض و مقاصد کے ساتھ ایک سرمایہ کاری بورڈ موجود ہے پاکستان کے اندر، تو کیا سرمایہ کاری بورڈ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر پا رہا کہ پاکستان کو ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنانی پڑی؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ اور ایک تجزیہ کار نے بڑا سخت تجزیہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ اتھارٹیرین پاور شیئرنگ فارمولہ ہے، اور اس اتھارٹیرین پاور شیئرنگ فارمولے کو ورک کروانے کے لیے ڈالر چاہیے، اور ان ڈالرز کو لانے کے لیے یہ سرمایہ کاری کا یہ جو سیٹ اپ بنا ہے، اس سیٹ اپ میں ممکنہ طور پر پاکستان کے جو قومی وسائل ہیں ان کو بغیر کسی قانونی رکاوٹ کے جو دوسرے ممالک کے حوالے کر کے ڈالر اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید آپ کو ان 3 سوالوں کے جواب مل گئے کہ وعدے کیا ہیں، ان وعدوں کو پر عمل درآمد کیسے کروانا ہے، اور گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، کیا ان وعدوں پر عمل درآمد ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے ان گراؤنڈ ریالٹیز سے؟ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک اور فالو کیجئے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے۔ مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔